باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر شمع عقیدت پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں محمد ذیشان قادری اتاری پاکستان گجرات سے، وہ ہمارے مہمان ہیں۔ اللہ تبارک ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کے علم عمل عمر روزی برکتیں عطا فرمائے۔ تو اب میں بلا تاخیر جو ہے اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کی جاتا ہوں۔ تو میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد ذیشان اتاری صاحب کو کہ وہ کلام پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے محمد ذیشان اتاری صاحب جو تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تو ابھی جو ہے میں حمد باری تعالیٰ کے لیے دعوت دیتا ہوں قادری صاحب کو کہ وہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جی ذیشان بھائی۔ درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، 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 اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 بادل نے آسماں پہ لکھا 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 اللہ اللہ پربت کی ستاروں کی ردا اللہ 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 ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان ہو
سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا 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 اللہ اللہ، تربت کی کتاروں کی رضا اللہ 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 اللہ، بولو اللہ ہو اللہ اللہ اللہ، جب نظر آگے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نظر آگے عالم میں ہو مولا یہ سناگر، جب نظر آگے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، بردے صبا ہو ذکر تیرا اللہ 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 اللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے ہمارے محمد ذیشان قادری اتاری صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور جو ہمارے ناظرین پروگرام میں شامل ہیں، جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں شامل ہو سکیں اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن سکے۔ ذکر خدا تو کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا تو کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہو ہمارے منہ میں ایسی زباں خدا نہ کرے۔ جہاں ہم نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی، اس کے بعد حمد باری تعالیٰ پیش کی گئی، اور اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے چلتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ شروع ہوا جاتا ہے۔ تو جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ کوئی اپنی فرمائش کرنا چاہیں تو وہ بھی کمنٹس کے ذریعے اپنی فرمائش کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی فرمائش کا خیال رکھتے ہوئے وہ بھی پروگرام میں شامل کیا جائے۔ تو ابھی میں بلا تاخیر جو ہے محمد ذیشان اتاری صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے بلے
پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صدقہ ہونے کا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کا بہت ہی خوبصورت لکھا ہوا کلام، اور اس کلام کا مجھے حکم بھی ہے مل کے بآواز بلند جو ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے ان الفاظ میں اپنی بھی حاضری نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لگواتے جائیں۔ سب سے اولا ہمارا نبی جی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی جی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اور کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی جی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، اور جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور مانگنے والوں کو تو یوں چاہیے کہ مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دیکھو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ
ہمارا نبی کی سب سے بالا آلہ ہمارا نبی. ماشاءاللہ ذیشان بھائی، ماشاءاللہ، بہت خوب، بڑے ہی پیاری آواز میں آپ نے نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی ہے. سب سے اولا والا ہمارا نبی، صلی سب اللہ سے بالا علیہ والا وسلم. ہمارا نبی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور سب سے بالا بھی ہیں، الحمدللہ. اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم نبی بے کریم شک صلی بے شک اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور اللہ تبارک و صلی تعالیٰ اللہ تعالی. آخری دم تک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں رکھے. ہاں ہم اپنے ناظرین کو جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آمین ان کو خوش آمین. آمدید کہتے ہیں، اور ان سب کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا پڑھنا سننا، اپنی بیٹھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. اور گزارش یہ ہے کہ جو اللہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں شامل ہو سکیں. تو ذیشان بھائی، آپ تھوڑی سی آپ سے بات بھی کرتے چلیں کہ آپ نے یہ نعت جی رسول جی. مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جو ہے یہ کس عمر میں شروع کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. الحمدللہ یہ زوجل نعت خوانی کا جو ذوق جو شوق تھا نا، یہ الحمدللہ بچپن سے ہی والدین سے مجھے حاصل ہوا. اور گھر میں چونکہ اس طرح کا ماحول تھا، کچھ جو ہے وہ دعوت اسلامی سے ریلیٹڈ بھی کچھ اس طرح کے رشتہ دار تھے، چاچو تھے. پھر ان سے بھی کچھ جو ہے وہ ذہن ایسا بنا کہ جو ہے وہ ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیواؤں میں الحمدللہ پہلے بھی ہیں، لیکن باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی کا جو اعزاز ہے، یہ الحمدللہ یہ زوجل مجھے یاد ہے 2005-2006 میں الحمدللہ اس کا باقاعدہ آغاز کیا میں نے. اور ویسے تو اس سے پہلے بھی پڑھ رہے تھے، لیکن اس طرح بالکل فرنٹ پہ آ کے پڑھنے کا جو موقع ہے وہ 2005 میں ہی ملا تھا. دعوت اسلامی کی بہت خوبصورت محفل تھی 12 ربیع الاول کے حوالے سے، تو وہاں پہ الحمدللہ یہ زوجل میں نے پہلی مرتبہ اس جو ہے وہ نعت خوانی کا باقاعدہ آغاز کیا تھا. ماشاءاللہ. آپ کو کوئی یاد ہو کہ جو 12 ربیع الاول کی محفل تھی دعوت اسلامی کی، اس میں آپ نے جو پہلا کلام پڑھا تھا، وہ کوئی اس کے شعر یاد ہوں؟ کون سا کلام تھا اور اس کے کوئی شعر یاد ہوں تو؟ وہ جو ہے چونکہ میں باقاعدہ طور پہ تو نہیں تھا، بے ضابطہ جو ہے نا وہ وہاں پہ گیا تھا، تو ہمارے ایک بہت ہی پیارے اسلامی بھائی تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ مجھے منچ پہ بٹھا دیا. اب انہوں نے کہا کہ آپ جو ہو وہ پڑھو. اب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہلی مرتبہ پبلک کے سامنے ہوتے ہیں تو ایک ہوتا ہے نا کیفیت سی بن جاتی ہے، بندہ کانپ رہا ہوتا ہے، یار اب میں ایک دم سے سامنے آ گیا ہوں پبلک میں، میرا کوئی مائنڈ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو میں کیا کروں، میں کیا پڑھوں. تو میں اس وقت ایک کلام تھا، بہت ہی خوبصورت کلام تھا میاں صاحب کا جو ہے رحمت دا دریا الہی. اس کلام کو جو ہے وہ میں نے منچ پہ الحمدللہ پڑھا تھا. تو یہ بہت ہی سبحان اللہ. اچھا ایکسپیرینس رہا تھا الحمدللہ یہ زوجل. ماشاءاللہ. میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے. اگر ہو سکے تو اس کے 2-3 اشعار جو ہے وہ ناظرین کی نظر کرتے ہیں. جی جی انشاءاللہ یہ زوجل. اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ 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 اللہ. رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا، اللہ ہر دم بگدا تیرا. رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا، مولا ہر دم بگدا تیرا. جے ایک تیرا بخشے مینوں، جے ایک تیرا بخشے مینوں کم بڑھ جانا میرا. اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ 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 اللہ
جے میں دیکھا عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے مولا کچھ نہیں میرے پلے آج میں دیکھا عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے مولا کچھ نہیں میرے پلے جے دیکھا میرا رحمت رب دی بلے 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 اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 میں نیوا میرا مرشد اونچا 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 اونچیا دے سنگ لائی یارو اونچیا دے سنگ لائی صدقے جاوا ہے نا اونچیا تو میں صدقے جاوا ہے نا اونچیا تم جننی دے نال نبھائی اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا راہ دے ہر کوئی آکے میری آقا راہ دے میری آقا راہ دے ہاں راہ دے ہر کوئی آکے میری آقا راہ دے بن مرشد ران رب پر مرشد بچ راہ دے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ دے نبی دا ماشاءاللہ بہت خوب. آپ نے ہم ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ذیشان بھائی نے 2005 میں جب باقاعدہ نعت خوانی کا آغاز کیا انہوں نے اپنا پہلا کلام جو پڑھا تھا وہ یہی تھا جو ابھی انہوں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو امید ہے کہ سب کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمارے ذیشان بھائی کا یہ نعتیہ کلام جو ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. تو ناظرین اگر آپ کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو وہ آپ فرمائش بھی کمنٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں. تو ذیشان بھائی ابھی جو ہے وہ ایک فرمائش تو آئی ہے منقبت کی, میرا بادشاہ حسین ہے, لیکن ہم نے تو کہا تھا کہ ہم منقبت جو ہے وہ آخر میں پیش کرتے ہیں. تو لیکن اگر آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ پہلے کرنا چاہیں تو پہلے بھی کیا جا سکتا ہے, اور اگر بعد میں اینڈ پہ کرنی ہو تو وہ تو انشاءاللہ ہم کرتے ہی ہیں. آخری جو ہے منقبت ہوتی ہے. تو ابھی ہمارے ساتھ چودھری افضال صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں. ہمیں وہ بہت زیادہ دعاؤں کے ساتھ نواز رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. ہمارا جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام کو پسند کر رہے ہوں گے اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے. تو ذیشان بھائی جی آپ نے کہا کہ جب پہلی دفعہ نعت پڑھ رہے تھے, جب موقع ملا تو اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے جب بندہ اتنی زیادہ گیدرنگ کے سامنے آتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں بھی پہلی دفعہ مجھے بیان کے لیے کہا گیا تو وہ بیان میں بھی زبانی یاد کر لیا, لفظ بلفظ یاد تھا, لیکن جب بیان کے لیے کھڑا ہوا تو وہ میں سارے کا سارا بھول گیا. وہ اوپر سے دیکھ کے مجھے کرنا پڑا. لیکن اس کے بعد الحمدللہ کہ ایسی جھجک اتری. یہ فرسٹ ٹائم تو ایسا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ اب اگر ایک گھنٹہ تو کیا 2-3 گھنٹے بھی بولنا پڑے تو الحمدللہ ہم جو ہے وہ بول سکتے ہیں. یہ دعوت اسلامی کی جو ہے وہ نظر ہے, سب کا کرم ہے, دعوت اسلامی کا فضل ہے ہم پہ کہ دعوت اسلامی نے لوگوں کو مبلغ بنا دیا, دعوت اسلامی نے لوگوں کو نعت خواں بنا دیا. الحمدللہ آپ جو ہے وہ آپ سے یہ سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کسی ٹی وی چینل پہ بھی جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی؟
جی الحمدللہ عز وجل، سب سے پہلا موقع تو مجھے ملا مدنی چینل پہ الحمدللہ مرشد کی نگاہوں کے سامنے میں نے کلام پڑھا، اور مرشد نے بڑی محبتوں سے بھی نوازا الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد کچھ اس طرح سلسلہ ہوا تھا کہ پھر 2017 میں الحمدللہ جیو ٹی وی پہ جو ہے وہ مجھے نعت پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ تو اس طرح اور بھی نجی کافی چینلز ہیں جن میں الحمدللہ یہ عز وجل مرشد کے فیضان سے وہ ہمیں نعت پڑھنے کا گاہے گاہے جو ہے وہ موقع ملتا رہتا ہے الحمدللہ عز وجل۔ ماشاءاللہ ذیشان بھائی، آپ جیو نیوز پر بھی نعت پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ جی تو یہ ہمارے مرشد جو ہے، آپ کے مرشد دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علی ستار قادری دامت برکاتہ عالیہ کا فیض ہے کہ وہ فیض پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ آج الحمدللہ اگر ہم یہاں پر بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی انہی کا فیض ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بے شک انہی کا فیضان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ تدیر ہمارے سر پر قائم و دائم فرمائے۔ تو ذیشان بھائی، جو ہمارے جتنے بھی لوگ نعت خواں بننا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کیسے نعت خواں بن سکتے ہیں؟ کیونکہ ہر بندے کی خواہش تو ہوتی ہے کہ میں نعت خواں بن جاؤں، لیکن نعت خواں بننے کے لیے ضروری چیز کیا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جو ہے وہ نعت خوانی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کا ہونا لازمی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کی شمع روشن ہوگی نا، تو وہ خود ہی اس کو ایسی رہنمائی دے گی کہ وہ خود ہی اس کی منزلیں طے ہوتی چلی جائیں گی، اور وہ خود جو ہے وہ اللہ عز و جل کے کرم سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے، نظر سے وہ جو ہے وہ نعت خوانی میں ایسا ڈوبتا چلا جائے گا۔ یہ ہے روحانی اس کا طریقہ کار۔ اور جو اس کا جو ظاہری طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنی ہارڈ ورکنگ کریں گے، جتنی آپ پریکٹس کریں گے، تو اتنا زیادہ آپ میں نکھار پیدا ہوگا۔ دیکھیں، ایک گلا ایک مطلب لیول کا نہیں ہوتا۔ پہلے جب آپ اسٹارٹ میں شروع کرتے ہیں، آپ نے خود اس چیز کا تجربہ کیا ہوگا کہ جب آپ شروع میں بیان کرتے تھے تو آپ کا منہ سوکھ جاتا تھا، پیاس لگنا شروع ہو جاتی تھی، گلے میں خراش پیدا ہوتی تھی۔ لیکن پھر جب وہ اس کا تسلسل آیا، جب اس کو مزید آپ نے بڑھایا، اس میں پریکٹس کی، اور یہ چیزیں پریکٹس سے ہوتی ہیں۔ جب اس میں آپ نے پریکٹس کی تو پھر آہستہ آہستہ کیا آپ کا اسٹیمنا بن گیا، آپ کو پڑھنا آیا، آپ کو لوگوں کے سامنے بات کرنے کا طریقہ پتہ چلا۔ یہ سلسلہ کار ہوتا ہے ہر فیلڈ میں۔ تو نعت خوانی کے لیے بھی جتنی سٹرگل ہو سکتی ہے وہ کرے۔ یہ ایسا سمندر ہے کہ اس میں جتنا بہتا چلا جائے گا، یہ ایسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان ہے کہ اس میں جتنا بہتا چلا جائے گا اتنی ہی اس کے جو ہے وہ الحمدللہ یہ عز و جل کرم کے جو دروازے اس پہ کھلتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی ہمارے ساتھ علامہ حافظ شاکر صاحب موجود ہیں یو کے سے، سلام پیش کر رہے ہیں اور دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے بزرگ بھی ہیں حضرت علامہ حافظ شاکر صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اور یہ پیغام اسلام ٹی وی سے ہر روز جو ہے وہ سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے پیغام اسلام ٹی وی سے، اور یہ بانی رکن ہے شمع اسلام پروگرام کے، شمع نیوز چینل کے، اور جو ہے اپنے اس چینل کے روح رواں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، جو ہماری ٹیم کا حصہ ہیں۔ علامہ صاحب سے بھی، ان کی بھی بارگاہ میں میرا سلام پیش کیجئے گا، اور ان سے خصوصی دعاؤں کے لیے بالخصوص میری مغفرت کی دعا ان سے ضرور کروائیے گا، کیونکہ علماء جو ہیں وہ الحمدللہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور باعمل عالم دین جو ہے وہ تو بے حساب لوگوں کی مغفرت جو ہے وہ کروائے گا۔ انہیں جو ہے وہ عرض کیجئے گا میری طرف سے کہ ہمیں بھی روز محشر یاد رکھیے گا۔ حافظ صاحب، ہمارے ذیشان اتاری صاحب جو ہے وہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اپنے دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آپ کے علم، عمل، عمر، روزی برکتیں عطا فرمائے، آپ کا سایہ تدیر ہمارے سر پر قائم دائم فرمائے۔ میں بہت زیادہ مشکور ہوں اپنے تمام ناظرین کا، اور خاص طور پر اپنے مہمان ذیشان بھائی کا کہ وہ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ تو ابھی جو ہے یہ نعتیہ پروگرام ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کلام ہم جو ہے وہ سنیں ذیشان بھائی سے۔ تو اب میں دوبارہ چلتا ہوں ذیشان بھائی کی طرف کہ ذیشان بھائی ابھی ہم کون سا کلام سننا پسند کریں گے؟
ہمارے آف ایئر ایک بھائی بیٹھے ہیں جبار بھائی، تو انہوں نے ایک سوال کیا تھا ذیشان بھائی پنجابی میں بھی کوئی کلام پڑھیں گے؟ تو میں نے عرض کی تھی انشاءاللہ عز و جل پنجابی کی بھی کوشش کروں گا۔ ویسے تو مجھے شوق جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھنے کا بہت ہے، اردو میں لگا ہوا ہے، لیکن پنجابی بھی چونکہ ہماری مادری زبان ہے تو الحمدللہ پنجابی کے بھی کچھ کلام ہیں۔ تو ایک کلام ہے لجپال نبی میرے درداں دی دوا کر، یہ انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ جبار بھائی خصوصاً آپ کے لیے جو ہے انشاءاللہ میں پڑھ جابر بھائی، جابر بھائی جی بسم اللہ۔ جی درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لجپال نبی میرے دردی دوا دینا، لجپال نبی میرے دردی دوا دینا، جب بات نظر آبے دامنی ہوا دینا، لجپال نبی میرے دردانی دوا دینا، لجپال نبی میرے دردانی دوا دینا، جب وقت نظر آوے دامنی ہوا دینا، تے دل روندا جاندے جدو لوکی مدینے نو دل روندا جاندے، جدو لوکی مدینے نو یا مصطفیٰ خدا را تو اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کہ میں آپ کی گلی کا، اس بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، دل روندا اے جان دینے جدو لوکی مدینے نو دل روندا اے میرا 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 دل روندا اے جان دینے جدو لوکی مدینے نو سانویا آقا دربار دکھا دینا، پال نبی میرے دردی دوا دینا، میں نعت تیری پڑھنا
میں ذکر تیرا کرنا کا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا ذکر کی برکت نا میری پتر بسا دینا لج پال نبی میرے دردی دوا دینا تے سائم دی تمنا رب آکے مدینے وچ سائم دی تمنا رب آکے مدینے وچ پاوے طیبہ دے کتے دے آقا پاوے طیبہ دے کتے دے پیراج بٹھا دینا پاوے طیبہ دے کتے دے پیراج بٹھا دینا سارے بولو لجپال نبی میرے دردی دوا دینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں پنجابی میں کلام پیش کر رہے تھے ہمارے ذیشان بھائی، تو بہت لطف آ رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر منور ہو رہے ہوں گے، اور ان کا دل بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہو رہے ہوں گے۔ تو میں ایک بار پھر گزارش کرتا چلوں کہ جو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بڑی محبت سے دیکھنے والے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ پروگرام کو آگے شیئر کرتے جائیں تاکہ یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اپنے ذیشان بھائی ابھی ایک جو ہمارے محمد حمزہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی پنجابی میں یہ لکھا ہے کہ جدو لوکی مدینے نو، یہ کلام انہوں نے لکھا ہے، تو اگر آپ پیش کر سکیں تو بسم اللہ۔ ان کی جو فرمائش ہے محمد حمزہ صاحب کی کہ جدو لوکی مدینے نو، اگر ذہن میں ہے تو یہ کلام پیش کر دیجیے گا، نہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ آگے سے چلتا ہے۔ جدوں لوکی مدینے نو، اس کا یہاں تو پورا شعر ہو تو پھر سمجھ آ سکتی ہے، اس طرح نہیں ذہن میں۔ اب جیسے اس میں بھی جدوں لوکی مدینے نو وہ ایک شعر میں آیا ہے، تو مطلب پورا اس کا اگر آپ شعر لکھیں گے تو پھر کچھ اس تک پہنچنے ہوگا کہ یہ کون سا کلام آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ جی میں بھی سمجھ نہیں پایا، اسی لیے میں نے آپ سے گزارش کر دی ہے۔ تو حمزہ بھائی اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس نعت کا ایک پورا شعر یا کوئی اور شعر جو ہے وہ لکھ کے بھیجیں تاکہ جو ہے وہ ہم سمجھ سکیں یہ کون سی نعت کا آپ کہہ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ کلام اگر ذہن میں ہوا تو ضرور پیش کریں گے، نہیں تو انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں وہ شامل کر لیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہی تھی جو بھی آپ نے پڑھ دی ہے، جو پڑھ دی ہے اسی میں شعر آتے ہیں وہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ اعلیٰ حضرت کے جو ہے وہ کلام بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے جو 14ویں صدی کے مجدد عظیم المرتبت عظیم البرکت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان ایک بہت بڑے عاشق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر ہزار رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ تو آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے کوئی کلام جو ہے وہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو میں اب بلا تاخیر جو ہے وہ آپ کی طرف چلتا ہوں۔
کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام جو ہے وہ آپ ناظرین کی نظر کریں. بسم اللہ. اعلیٰ حضرت کا بہت ہی خوبصورت ایک کلام ہے، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں. یہ اعلیٰ سبحان حضرت اللہ، نے الحمدللہ سبحان عز و جل مدینہ شریف میں گنبد خضرا میں جالیوں کے روبرو بیٹھ کر اس کلام کو ترتیب دیا، اور اس سبحان اللہ. کلام میں تڑپ یہ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے آپ کا دیدار جاگتی آنکھوں سے کرنا ہے، اللہ آج میں اکبر، نے آپ کا اللہ دیدار جاگتی آنکھوں سے کرنا. اکبر. تو ایک کلام جو ہے وہ اس کلام میں اس کو ترتیب دینا شروع کیا. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر مزار چراغ پر قدسی، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. لکھ رہے ہیں، کئی اشعار لکھ ڈالے ہیں، لیکن جو ہے وہ زیارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو نہیں. تڑپ گئے، عاشق تھے، عاشق کا تڑپنا تو کوئی عام تڑپنا تھوڑی ہوتا ہے. عاشق تھے، تڑپ گئے. جب تڑپے تو پھر بالکل جو ہے وہ کہنے لگے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اس کلام کا مقطع بھی ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یہ لکھنا اللہ، ہوا، یہ اللہ. لکھنا ہوا تو یقین کریں لکھنے والے لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی سیرت میں لکھتے ہیں کہ جب یہ اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا تو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں سمجھے جیسے جالیوں سے ہاتھ باہر نکال کے تو اعلیٰ حضرت کے سامنے آ کے کھڑے ہو، اللہ اکبر، اور اعلیٰ اللہ حضرت نے جاگتی آنکھوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ زیارت فرمائی. سبحان اللہ، تو یہ بہت سبحان ہی اللہ. خوبصورت، کیا بہت ہی شان ہے. خوبصورت شعر. اگر ہم مدینے کا تصور جما کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روبرو ہو کر اگر اس کلام کو پڑھیں سنیں تو انشاءاللہ امید ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ درود پاک کا بھی آپ ورد رکھیں، ورد زباں رکھیں، تو امید ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بھی خواب میں کرم فرمائیں گے. آئیے مل کے بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے سے یار پھرتے ہیں، پر بدر یوں ہی خار پھرتے
جو ہی کہتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار کہتے ہیں مانگتے تاجدار کہتے ہیں اور جانے ہے جانے کیا نظر آئے جانے ہے جانے کیا نظر آئے جانے ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں اور ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا رضا ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا کیونکہ تیرے شیدا پھرتے ہیں تیرے شیدا پھرتے ہیں وہ سویلا نظر پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہے تھے ہمارے ذیشان بھائی۔ یہ وہ کلام ہے جو مجھے بھی بہت پسند ہے، بلکہ تمام عاشقوں کو غلاموں کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اعلیٰ حضرت نے یہ بڑے ہی محبت، پیار اور اتنی پیاری نیت کے ساتھ یہ ترتیب دیا کہ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے تھے، فرما تھے، تو وہاں پر یہ کلام جو ہے اس کی خواہش تھی کہ خواہش ان کی یہ تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاگتی آنکھوں سے دیدار ہو جائے۔ جب کلام کو ترتیب دے رہے تھے تو کافی دیر اس انتظار میں رہے کہ میری
جو ہے مجھے جاگتی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے، تو ایسی ابھی زیارت نہ ہوئی تھی کہ جو ہے وہ اسی میں وہ شعر لکھ دیا کہ کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا. تو بڑی عاجزی کے ساتھ اگلا شعر جو ہے اس طرح ہمارے لگے کہ وہ ان بے کی شک عاجزی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اس سے جو ہے کہا کہ تیرے جیسے ہزار پھرتے ہیں. انہوں نے تو کتے کا لفظ استعمال کیا، لیکن ہم جو ہے ان کا کتے کی جگہ ہم لکھتے ہیں کہ تیرے جیسے شدا ہزار پھرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو اعلیٰ حضرت کی عاجزی تھی کہ انہوں نے اپنے بارے میں اس طرح کے الفاظ بیان کیے، اور پھر اتنا یہ کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلی ظاہری اللہ جاگتی آنکھوں سے دیدار بھی کر لیا، اور اتنے جو ہے بڑی فضیلت والا یہ کلام ہے، تو یہ کسی عاشق کو کیوں پسند نہ آئے گا. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی یہ پروگرام ہو اس میں ہر نعت خواں جو ہے وہ یہ کلام ضرور پڑھے. بہرحال میں کبھی کم ہی پروگراموں میں اس کی فرمائش کرتا ہوں، لیکن میرا دل ضرور ہوتا ہے کہ ہر نعت خواں جو ہے یہ کلام اعلیٰ حضرت کا ضرور پیش کرے. تو ابھی بے شک ہمارے بے شک حافظ علامہ شاکر صاحب جو ہے وہ اعلان کا فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسی جمعرات کو ہمارے شمع نیوز چینل پر جو ہے وہ ذکر و دعا کی جو محفل ہوتی ہے، اس میں حضرت علامہ محمد ایاز محمود قادری صاحب جو ہے صاحبزادہ اعجاز قادری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ تشریف فرما ہوں گے، اور وہ اپنے بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جمعرات کو علامہ ایاز محمود قادری صاحب بیان فرمائیں گے، اور جو اس کی پروگرام کی میزبانی ہے وہ صاحبزادہ اعجاز القادری صاحب فرمائیں گے. تو ابھی جو ہے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ کی طرف ذیشان بھائی بڑھتا ہوں کہ جو آپ نے بڑے بڑے نعت خانوں کے ساتھ جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھی ہوں گی، تو آپ کو کوئی جو ہے ایسی محفل یاد ہو کہ جس میں آپ کو کہہ لیں کہ آپ کے دل کی کیفیت ہی چینج ہو گئی ہو، بدل گئی ہو، کہ وہ کون سی محفل ایسی ہے کہ جس نے آپ کے دل کی کیفیت کو بدل کے رکھ دیا، کوئی یاد ہو؟ ایک اعتکاف کے دوران مجھے یاد ہے، شاید 2008 میں یا 9 میں وہ اعتکاف ہوا تھا گجرات فیضان مدینہ میں. اس کے اندر جو ہے وہ نعت خوانی کا سلسلہ ہوا، اور اس میں چونکہ وہ ایک تسلسل ایسا بنا کہ وہ آپ کو پتہ جو دعوت اسلامی کے نعت خوانوں کا انداز ہے گرہ بندی کے ساتھ جو نعت خوانی کرتے ہیں، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حاضری کی جو ہے وہ التجائیں شروع ہوئیں. اب حاضری کی التجائیں کرتے کرتے پھر دیدار کی التجائیں شروع ہوئی. آپ یقین کریں کہ وہ ایسی روحانی محفل ہو گئی، ایسی روحانی محفل ہو گئی، کم و بیش 1 گھنٹہ جو ہے وہ ہم نے نعت خوانی کی. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کدھر پڑھ رہے ہیں، ہمیں بس آنکھیں بند ہیں اور رو رہے ہیں، یعنی کہ نعت پڑھنے والے بھی رو رہے ہیں، نعت سننے والے بھی رو رہے ہیں. اور ایسی کیفیت اور ایسی روحانیت اس محفل میں بنی، ایسی روحانیت اس محفل میں بنی کہ جب صبح ہلکے لگتے ہیں فجر کے بعد، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح جو ہے وہ جدول ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو فجر کے بعد جب ہلکے لگے تو آپ یقین کریں کہ اس نعت خوانی میں ایک تو رات کو بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ساری رات محفل ہوتی رہی، تو اس میں بھی کئی الحمدللہ جو ہے وہ یاد آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو ہے وہ غش کھا کے گر چکے تھے، کچھ کافی بے ہوش ہو چکے تھے اور اللہ فریادیں کر کر کے. تو چونکہ ماحول ایک ایسا ہوتا ہے، پھر اعتکاف کے دن ہے، پھر وہ راتیں جو طاق راتیں مل جاتی ہیں، تو پھر ہر بندے میں ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک جو مسلمان کہتا ہے کہ اندر سے آواز آنا، وہ مسلمان کے اندر سے ایک جذبات اٹھ رہے تھے. تو وہ الحمدللہ پھر ایسا ہوا کہ صبح فجر کے بعد جب ہلکے لگے تو آپ یقین کریں کہ اس میں رات کی نعت خوانی کے حوالے سے بات ہوئی کہ رات کو جو محفل ہوئی کیسی روحانی ہے. تو پھر لوگوں نے اٹھ کے جو ہے وہ اظہار کرنا شروع کیا کہ ہمیں رات کو الحمدللہ عز و جل غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی. ایک شخص اللہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں امیر علیہ سنت کی، اور ایک شخص اٹھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے رات کو جب نعت خوانی ہو رہی تھی تو ممبر کے پاس سے، چونکہ ہم محراب کے پاس بیٹھے رہے، تو محراب کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے سے خوشبو آیا کرتی، سبحان اللہ ایسی سبحان خوشبو اللہ. جو ہے وہ وہاں سے آ رہی تھی. تو وہ ایک بڑی روحانی کیفیت، بڑی روحانی محفل ہوئی تھی الحمدللہ. آج بھی مجھے وہ یاد ہے کہ وہ بڑے بڑے حسین لمحات تھے، بڑے یعنی کہ کوئی دکھاوا نہیں تھا الحمدللہ عز و جل، کوئی کسی کو دکھانے کی غرض نہیں تھی، کوئی دل میں کسی قسم کا لالچ نہیں تھا، خلوصتاً
خلوص نیت کے ساتھ جو ہے وہ الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں الحمدللہ جو دعوت اسلامی کا انداز ہے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی نام کے، بغیر کسی شہرت کے جو نعت خوانی کرنا، الحمدللہ وہ سعادت حاصل ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے اپنی وہ یادگار لمحات جو ہے وہ پیش کیے، جو اعتکاف کے دن تھے گجرات میں فیضان مدینہ میں، اعتکاف کے دوران جو محفل سجی تھی اس کا آپ ذکر فرما رہے تھے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو ہر محفل ہے وہی عشق سے بھرپور ہوتی ہے، اور وہی بے ہر شک محفل ان کی روحانی محفل ہوتی ہے۔ اس میں بے روحانیت شک اتنی ہوتی ہے کہ ہر آنے والا اس روحانیت میں اس طرح ڈوب جاتا ہے کہ اس کو خود سے پتہ نہیں ہوتا کہ یقین جانے جب ہم بھی اس دور میں جب دعوت اسلامی ابھی فیضان مدینہ گجرات بن رہا تھا تو اس وقت اجتماعات میں جایا کرتے تھے، تو اس وقت جو کیفیت بنتی تھی، خاص طور پہ جو دعا کے دوران جو اشعار پڑھے جاتے ہیں ان کی کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و بے شک۔ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہم میرے آمین، سنت کا سایہ قدیر ہمارے سر پر قائم و دائم فرمائے۔ تو اللہم الحمدللہ آمین۔ ہمارا پیغام اسلام ٹی وی، ہمارا جو دوسرا چینل ہے خالصتاً اسلامی چینل ہے شمع اسلام، اس میں ہر روز جو ہے یو کے ٹائم کے مطابق جو ہے 3 بجے محفل ہوتی ہے۔ اس میں سوال و جواب کا پروگرام ہوتا ہے، مفتی جو علامہ نظامی صاحب اس میں سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، اس میں بھی آپ ضرور شرکت کیا کریں۔ اور اگر کوئی اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو وہ شمع نیوز کے پلیٹ فارم سے، یا جو ہے نیچے جو ہے ان کے شمع اسلام کے نیچے نمبر دیے جاتے ہیں واٹس ایپ کے، ان پہ بھی آپ جو ہے اپنے سوال بھیج سکتے ہیں، تاکہ جب وہ سوال آپ کے جواب مل جائیں آپ کو، اور آپ کے ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو ابھی جو ہے ہمارا پروگرام چل رہا ہے، تو ابھی آپ ہمیں کیا سنانا پسند کریں گے ذیشان بھائی؟ ایک کلام ہے، چونکہ اعلیٰ حضرت کا بھی کلام ہو گیا، حمد بھی ہوئی، تلاوت بھی ہوئی، تو میں چاہتا ہوں کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کا ایک کلام ہر وقت سبحان اللہ، تصور میں مدینے کے لیے مدینے کی گلی ہو، یہ سبحان کلام اللہ، انشاءاللہ ماشاء قبول اللہ، بسم اللہ، ماشاء اللہ۔ پھر کی با آواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کریں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہر بات تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر بات تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، ہر بات تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر بات تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، بلا لو بلا لو
بلا لو اب مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں اب روتا ہوا آؤں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوے جانا غریبا چاک سینہ چاکرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والوں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کاش میں بن جاؤ او مدینے کا مسافر کاش میں بن جاؤ مدینے کا مسافر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے نجم کی خدا آرزو ہے یہی عاشق زارے کی آبرو ہے یہی موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو ارے دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے کہ قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو عطار ہمارا ہے سرے حشر اسے کاش عطار ہمارا ہے سرے حشر اسے کاش دستے شہبت سے یہی چیٹھی ملی ہو دستے شہبت سے یہی چیٹھی ملی ہو یاد
محمد کی میرے دل میں بسی ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی پیارے انداز میں جو ہے امیر اہل سنت کا کلام پیش کر رہے تھے ہمارے ذیشان قادری صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں رحمتیں نازل فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو ہے وہ مزید عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں رہیں اور جب اس دنیا سے جانے لگیں تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی لے کر ہی اس دنیا سے اللہم رخصت. آمین. تو ابھی ہمارا پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. تو میں اختتام سے پہلے گزارش کروں گا اپنے ذیشان بھائی سے کہ وہ منقبت پیش کریں اور کر دیں، اور اگر ہو سکے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو فرمائش آئی تھی تو ہو سکے تو وہی پیش کر دیں. شان امام حسین رضی اللہ جزاکم تعالیٰ اللہ عنہ خیر. کے حوالے سے ہی منقبت ہے الحمدللہ، جو میں نے تیار کی تھی، جو ذہن نشین کی ہے. تو وہ منقبت تو جو آپ گاہے گاہے سنتے ہیں، تو یہ نئی انشاءاللہ منقبت جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ہاں میرا مولا مولا حسین ہے، 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 میرا مولا مولا حسین ہے. جو ہوا نواسا مصطفیٰ وہ علی کا بیٹا حسین ہے. جو یزیدیت کو فنا کرے، جو یزیدیت کو فنا کرے، شہ کربلا وہ حسین ہے. بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا، بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا مولا مولا 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 حسین ہے. یہی بول حضرت حور شاہ یا حسین آپ کا شکریہ کہ یزیدیوں سے نکال کر، کہ یزیدیوں سے نکال کر جو حسینیوں نے بٹھا دیا، مجھے منزلوں کا پتا دیا، میرا رہنما وہ حسین ہے. میرا مولا مولا حسین ہے، 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 میرا مولا مولا حسین ہے. یہ وظیفہ ہے میری نوکری، میں پڑھوں گا نعت علی گلی، میں پیوں گا جام قلندری، میں پیوں گا جام قلندری، میں لگاؤں نعرہ حیدری. دو جاگر عشق میں یہ صدا، دو جاگر عشق میں یہ صدا، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا
میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے۔ ماشاء اللہ بہت ہی پیارے، بہت ہی خوبصورت آواز میں جو ہے مولا حسین کی بارگاہ میں منقبت پیش کر رہے تھے ہمارے محمد ذیشان اطاری صاحب۔ الحمدللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں آج محفل ہو رہی تھی۔ دل تو نہیں چاہ رہا کہ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں، اختتام کی طرف بڑھیں، لیکن وقت جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے گنجائش اس میں اتنی ہی ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور الحمدللہ 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے اس محفل کو۔ تو ابھی جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ تو میں ذیشان بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سلام کے 2 شعر پڑھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی تمام ناظرین کے لیے، تمام چاہنے والوں کے لیے دعائے خیر ہوگی۔ بسم اللہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام، شفع بز ہدایت تیرا کو سلام، شفع بز ہدایت تیرا کو سلام، جی سوہانی گھڑی چمکتا ہے پاک چاند، جی سوہانی گھڑی چمکتا ہے پاک چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے پاک چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے پاک چاند، اس دن ابروں سے ساتھ تیرا کو سلام، غوث اعظم غوث اعظم امام توبہ بلو کا جلوہ شان قدرت تیرا کو سلام، تو مجھ سے خدمت قدسی کرے گا رضا، مجھ سے خدمت کہ قدسی کرے پر رضا، مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، الحمدللہ کہ آج یہ شمع عقیدت پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مختصر سی دعا ہوگی اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ تو جو ہمارے بھائی بہنیں دوست عزیز و اقارب دیکھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سننا، ذیشان بھائی کا پڑھنا، ہمارا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر پڑھنے پڑھانے بیٹھنے میں کوئی غلطی بے ادبی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معافی عطا فرمائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عشق نصیب فرمائے۔ تو مختصر دعا ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اجازت چاہیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب ذوالجلال والاکرام، اے اللہ اے ہمارے پیارے رب، اے ہم سب کو پیدا کرنے والے ہمارے رب، اے ہم سب کو پالنے والے ہمارے رب، اے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہمارے رب، ہم نے ایک بار یہ پھر گندے گندے گناہوں سے لتے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا دیے ہیں۔ اے مالک مولا، یہ ہاتھ اس قابل تو نہیں کہ تیری بارگاہ میں اٹھائے جا سکیں، لیکن مالک مولا تیرا در چھوڑ کر جائیں تو جائیں کدھر،
پکارے تو کس کو پکارے، دیکھیں تو کس کی طرف دیکھیں۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم بدکار ہیں، سیاکار ہیں، گنہگار ہیں، لیکن تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی اللہ امتی ہیں۔ اے اللہ ہم واسطہ دیتے ہیں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اے اللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے غم میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے رہے، لالوں میں جا جا کر روتے رہے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی کا وظیفہ فرماتے رہے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اے مالک مولا، آج یہ امت گناہوں کی دلدل میں پوری طرح دھس چکی ہے۔ اے اللہ یہ امت گناہوں کی دلدل میں ڈوب چکی ہے۔ اے اللہ اس امت کو گناہوں کی دلدل سے نکال لے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافت فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں کو شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو بے نمازی ہیں پانچ وقت پانچ وقت نمازی بنا دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو نیک و اچھا روزگار مہیا فرما دے۔ اے اللہ جو روزگار والے ہیں ان کی روزی میں برکتیں عطا فرما دے۔ مالک اللہ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ حرام کا رکھنے سے محفوظ رکھو۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما۔ رحم فرما مولا، رحم فرما، تجھے رحمتوں کا خدا کہتے ہیں، صدقے محمد کے جسے صلی علیہ کہتے ہیں۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، ہم بھول جائیں نزاع کی سختیاں جب دیدار مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے، یا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت بستی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو بار بار حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ شریف کی بعد حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بار بار اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بعد حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگی عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ فرقہ واریت کی لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کی نیک اور دلی خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جس نے اس محفل میں شرکت کی مالک مولا، جو اس محفل میں سنا جن میں مالک مولا جو بعد میں سنیں گے، اے اللہ سب کی نیک اور دلی خواہشات کو پورا فرما۔ اے اللہ بے شمار اسلامی بھائی بہنیں دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اللہ تو سب کے نام کام جانتا ہے، سب کی نیک اور دلی خواہشات کو پورا فرما، سب کی نیک اور دلی چادریں اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ملک پاکستان کو اندرون بیرون خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کو اندرون بیرون خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ اے اللہ فرقہ واریت کی لعنت کو ہم سب سے دور فرما۔ اے اللہ ہم سب سے دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی نیک اور دلی خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ تو سب کے نام کام جانتا ہے، سب کی نیک اور دلی خواہشات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا آج بھی ہمارے علامہ شاکر صاحب نے، افضال بھائی نے، سبزہ اجاز صاحب نے دعاؤں کے لیے کہا، مالک مولا ہمارے اجاز بھائی، ذیشان بھائی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، مالک مولا جابر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے، سب کے علم عمل عمر روزی برکت عطا فرما، سب کی نیک اور دلی خواہشات کو پورا فرما۔ اے مالک مولا علماء اہل سنت کا سایہ دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ علماء حق کا سایہ دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک کمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت شکریہ ہمارے ناظرین کا، اور بہت شکریہ ہمارے ذیشان بھائی کا جو انہوں نے آج ہمارے پروگرام میں شرکت کی، شمع عقیدت پروگرام میں وہ حاضر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم عمل عمر روزی برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح کی محفلیں بار بار سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زندگی رہی تو پھر کبھی انشاءاللہ ذیشان بھائی سے اسی پروگرام میں شرکت کی درخواست کریں گے۔ بہت مزہ آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔
تو ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنے ناظرین سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے منگل کو شمع عقیدت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان رستم اجنالہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.